بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 429 میں قضا نمازوں کی تعداد یاد نہ ہونے کی صورت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نماز کی قضا کے احکام زیر بحث ہیں۔ قضا نمازوں کی تعداد یاد نہ ہونے کی صورت کا حکم بیان ہوگا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی بیان ہوں گے، عبارت کی توضیح اور تشریح بھی ہوگی اور اصطلاحات کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ فَاتَ الْمُكَلَّفُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُحْصِهِ لِكَثْرَتِهِ تَحَرَّى أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ويبني على ظنه وكذا ذلك القدر۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان سے بہت سی نمازیں رہ چکی ہیں، اپنے وقت پر ان کو انجام نہیں دے سکا اور اس کو ان کی تعداد اور مقدار بھی یاد نہیں ہے، تو پھر وہ جب ان کو قضا پڑھنا چاہتا ہے تو کتنی نمازوں کی وہ قضا کرے گا اور پڑھے گا؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ اتنی وہ نمازیں قضا پڑھے کہ اسے گمان ہو جائے کہ اتنی ہی میری نمازیں کیا تھیں، وہ قضا تھیں۔ تحرّا لو فات المکلف من الصلاۃ، اگر انسان کی نمازیں فوت ہو گئی ہوں، ما لم یحصہ، جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، لکثرت ہی، ان کی کثرت کی وجہ سے ان کو دقیق عدد یاد نہیں ہے، تحرّا تو وہ کوشش کرے گا، ای اجتہد فی تحصیل ظن بقدر، تو ان کی مقدار کا گمان حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ذہن پر فوکس کرے گا، توجہ کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اسے وہ مقدار حاصل ہو جائے جس کے فوت ہونے اور رہ جانے کا گمان ہے۔ وَيَبْنِي عَلَىٰ ظَنِّهِ، اور جتنی نمازوں کے رہ جانے کا گمان ہو پھر ان پر بنیاد رکھے گا، وَقَضَىٰ ذَلِكَ الْقَدْرَ، اور اس مقدار کو قضا بجا لائے گا۔ سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة ام متحدا كفریضة مخصوصة متعددة، چاہے رہ جانے والی نمازیں بہت سی ہوں، یعنی عنوان کے لحاظ سے وہ کئی نمازیں ہوں، نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء، مغرب وغیرہ، اور جیسے کئی دنوں کی اس کی نماز قضا ہوں یہ پنجگانہ میں سے، یا ایک نماز ہو کئی مرتبہ وہ رہ چکی ہو، کا فریضۃ مخصوصۃ، جیسے کوئی خاص نماز ہے، نماز صبح بہت سے دنوں کی وہ رہ چکی ہے۔ تو بہرحال اس میں فرق نہیں ہے کہ نمازوں کی جنس مختلف ہو، جیسے کئی دنوں کی نمازیں پنجگانہ رہ گئی ہیں، یا پھر وہ جنس ایک ہے، جیسے کئی دن کی نماز ظہر یا نماز صبح رہ چکی ہے۔ اور یہ جو عبارت ہے وَلَوْ اشْتَبَهَ الْفَائِتُ فِي عَدَدٍ مُنْحَصِرٍ عَادَةً وَجَبَ قَضَاءُ مَا تَيَقَّنَ بِهِ الْبَرَاءَةَ كَالشَّكِّ بَيْنَ 10 و20 وَفِيهِ وَجْهٌ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازیں مشتبہ ہوں چند عدد کے درمیان، کئی عدد معین کے درمیان، مثلا شک ہے کہ 10 نمازیں اس سے رہی ہوئی ہیں یا 20 نمازیں، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ زیادہ عدد کو لے لے کہ جس کے ذریعے یقین براءت حاصل ہو سکتا ہے، یعنی یقین ہو جاتا ہے کہ تمام جتنی بھی نمازیں اس سے رہی ہوئی تھیں اب اس سے وہ ادا ہو چکی ہیں۔ تو 10 اور 20 کے درمیان اگر شک ہو تو پھر وہ کیا ہے، 20 نمازوں کی قضا کرے گا، کیونکہ یقیناً اس کا ذمہ جو ہے اتنی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، تو اتنی نمازوں کو پڑھے گا جو زیادہ ہیں تاکہ اس کا جو ہے ذمہ بری ہو جائے۔ علم اصول
میں ایک قاعدہ ہے الاشتغال الیقینی یقتضی البراءۃ الیقینیہ، تو جتنی کا یقین ہے پھر اس کو انجام دینا چاہیے۔ اور بعض کا نظریہ ہے کہ اقل جو کم مقدار ہے اس کو لے سکتا ہے اور اس کی قضا کرے، اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے۔ عدد منحصر عادتاً کہ بے نظر عرف جو ہوتا ہے وہ منحصر ہوتا ہے 10 یا 20 کا جو ہو گیا، نہ یہ کہ جیسے 1000 اور 2000 کہ عرف کی نظر میں یہ منحصر نہیں ہوتے، یعنی اس کو محصور شمار نہیں کرتے۔ اور یہ جو واجب بیان کیا عقل کے لیے، تو یعنی 10 نمازیں اس کی قضا ہیں یا 20 نمازیں، تو اس کے لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ 10 کی قضا جو ہے وہ یقینی ہے، اور مقدار زائد کی نسبت وہ کیا کریں گے، اصل براعت جاری کریں گے۔ تو یہ دوسرے قول کی وجہ یہ ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ کہتے ہیں کہ اقل جو مقدار ہے اس کا یقین ہے اور زیادہ کے وجوب میں شک ہے، تو اصل عدم وجوب تعداد اکثر ہے، اور یہ وجہ ضعیف ہے چونکہ پہلے کہا گیا کہ اصل قضا کا ذمہ اس کا ہو چکا ہے چونکہ اس کی نمازیں رہی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے براعت یقینی لازم ہے، تو عدد اکثر کو قضا کرنا پڑے گا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کی جتنی نمازیں بھی تھیں ان سب کو اس نے انجام دے دیا ہے۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر کسی انسان کے لیے علم حاصل کرنا اپنی جو قضا شدہ نمازیں ہیں ممکن نہ ہو، تو پھر وہ گمان پر بنیاد رکھ سکتا ہے، ورنہ اسے علم حاصل کرنا واجب ہوگا، جیسا کہ روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان میں علامہ شہید ثانی نے فرمایا ہے، اور اس حکم کا کلام اصحاب میں یقین کیا گیا ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام فی شرح شرع الاسلام میں ہے۔ قاعدہ اشتغال کو جاری کرتے ہیں، اس کا وہی تھا عنوان کہ ان الاشتغال الیقینی یستدعی البراءۃ الیقینیہ، اور علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا ہے کہ اتنی نمازوں کی قضا کرنے پر اکتفا کر سکتا ہے جن کا فوت ہو جانا یقینی ہو، چونکہ امر دائر ہے اقل و اکثر ارتباطی کے درمیان، تو واجب نہیں ہے مگر کم تر مقدار، چونکہ اصل براعت جاری ہوگی اکثر سے، اور یہی اقوی نظریہ ہے۔ تو اصل میں یہاں پر ایک مختصر بحث اصول کی پیش کرنی پڑے گی کہ یہ جو اصل براعت اور احتیاط کا اختلاف نظر پایا جاتا ہے اصولیوں اور اخباریوں کے درمیان، تو روایات تو بہت زیادہ ہیں، اور براعت کے لیے جو ہے استدلال کیا جاتا ہے بہت سی چیزوں سے، آیات سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، روایات سے بھی، اور اجماع اور عقل وغیرہ سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس کو علم ہو، جس تکلیف اور ذمہ داری کا علم اور یقین ہو اس کی باز پرس ہوتی ہے آخرت میں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ اس کو رسول بھیج کر بیان کر لیں۔ تو جس چیز کے بیان شریعت میں پہنچ جائے تو پھر اس پر عذاب دیا جاتا ہے اگر اس کی مخالفت کرے۔ تو اس طرح کی آیات ہیں بہت سی۔ ایک آیت ہے یہودیوں کی رد میں ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا،
تو یہ موجود ہے سورہ انعام آیت نمبر 145 کہ کہہ دیجئے کہ مجھے جو لسٹ محرمات کی دی گئی ہے وہی کی گئی ہے، ان میں نہیں ہے، تو جو چیز ان میں نہ ہو اس کے بارے میں اصل براءت جاری ہوتی ہے، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہنے والا خون ہو۔ روایات میں بھی اسی طرح ہے، ایک مشہور و معروف صحیح و سند روایت ہے، حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی پاکستانی نے نقل کی ہے، امام صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے، اور امام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، رفع عن امتی تسعۃ اشیاء، میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا، الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ وما لا یعلمون وما لا یطیقون وما اضطروا الیہ۔ تو یہ 9 چیزیں، غلطی جو ہو جاتی ہے، نسیان جو بھول چوک ہو جاتی ہے، جن پر انہیں مجبور کیا گیا ہو، اور جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے، جس کی طاقت نہیں رکھتے، اور جس پر وہ مضطر اور مجبور ہو جاتے ہیں، اور حسد وغیرہ بھی ان میں ہیں۔ تو اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ یعنی ان چیزوں کا مواخذہ اٹھا لیا گیا ہے، تو جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے اور شریعت میں ان کا بیان نہیں آیا تو اس کا عذاب انہیں نہیں دیا جائے گا۔ مفصل بحثیں ہیں ان کی دلالت کے حوالے سے، یہاں پر محض اشارہ ہو رہا ہے، ما حجب اللہ علمہ عن العباد فہو موضوع عنہم، یہ روایت توحید صدوق میں ہے، صحیح ہے، زکریا بن یحییٰ کے عنوان سے ہے، جن چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے چھپایا ہے تو ان کا مواخذہ بھی نہیں ہونے والا۔ الناس فی سعۃ ما لم یعلموا، اور روایت ہے، سالت عمن لم یعرف شیئا هل علیہ شیء قال لا، ایک شخص ایک چیز کو حکم کو نہیں جانتا تو اس پر کوئی مواخذہ ہے، فرمایا نہیں۔ کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر وہ چیز جس کا حکم نہیں جانتے تو وہ مطلق اور جائز ہے یہاں تک کہ اس میں نہیں وارد ہو جائے۔ یہ من لا یحضرہ الفقیہ میں ہے۔ صاحب وسائل چونکہ اخباری ہیں اور برات کو نہیں مانتے تو وہ جناب علی اس کے بارے میں 10-12 جواب دیتے ہیں، کوئی ایک آدھ ایسا جواب ہو جو فنی جواب ہو اور علمی جواب ہو، وہی کافی ہوتا ہے، زیادہ جواب سے نہیں چلتی بات۔ تو اصل برات ایک حقیقت ہے، جہاں پر دلیل نہ ہو تو پھر اس کو جاری کیا جاتا ہے۔ ویسے یہاں پر اجماع کی بھی جو ہے نا جی ایک مختصر اشارہ کر دیا جائے، علامہ کلینی صاحب جو ہے کافی کے مقدمے میں فرماتے ہیں ان الحکم فیما اختلف فی الاخبار والتخیر، یعنی جن میں روایات کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اختیار حاصل ہے، یعنی احتیاط واجب نہیں ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا اعتقادیہ جس کی بڑی بڑی شروحات لکھی گئی ہیں اور ہمارے لوگ یہاں پر اس کو تشہیر بھی کرتے ہیں، تو اس میں ہے اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحۃ حتی یرد النہی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی حرمت ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس میں مباح ہوتا ہے۔ تو سید مرتضی اور دوسرے سید بھی اس پر ہیں، یعنی اباحہ پر، وہ کہتے ہیں عقل مستقل ہے کہ جب تک حرمت ثابت نہ ہو تو مباح ہوتی ہے۔ شیخ طوسی اگرچہ کہ شیخ مفید کے موافقت کرتے ہوئے اشیاء میں توقف کے قائل ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اشیاء میں عقلاً تو توقف ہے لیکن اشیاء میں اباحہ ہونا ثابت ہے، یعنی دلیلوں سے وہ ثابت ہے کہ اباحہ ہے۔ اسی طرح متاخر جتنے بھی علماء ہیں، علامہ ہلی ہیں، محقق ہلی ہیں، ابن ادریس ہلی ہیں، شہید اول و ثانی ہیں، یہ سارے بھی براءت کے قائل ہیں۔ اور قبح عقاب بلا بیان والی دلیل جاری ہوتی ہے کہ جس چیز کی حرمت کو مولا نے بیان نہ کیا ہو تو اس میں پھر عذاب دینا عقلاً بھی کبھی ہوتا ہے۔ اچھا، جو آیات وغیرہ وہ احتیاط کے لیے بیان کرتے ہیں تو ان کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے اتقوا اللہ حق تقاتہ فاتقوا اللہ ما استطعتم لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، یہ ساری جو آیات وہ احتیاط کے لیے پیش کرتے ہیں، ان کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہلاکت اور وہ سب تب ہوگا کہ جب انسان کیا کرتا ہے، کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ جس چیز کی حرمت معلوم نہ ہو
تو اس سے پھر وہ تقوی کے خلاف نہیں آتا. اور استحبابی احتیاط اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بحث وجوب میں ہو رہی ہے. اچھا، روایات ان کے پاس ہیں مختلف قسم کی. الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات، تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ شبہہ جو ہوتا ہے اس میں توقف کرنا، احتیاط کرنا بہتر ہے، لیکن وجوب کی یہ دلیل نہیں بن سکتا. اور اس سے امور عقلی اور امور اعتقادی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور ایسے امور لیے جا سکتے ہیں جن میں شبے میں پڑنے سے ہلاکت یقینی ہو، جو اہم مسائل ہوتے ہیں. بعض میں استحباب ظاہر ہوتا ہے، لا ورع کالوقوف عند شبہ. اور ایک اہم جو بحث کی گئی ہے کہ اخروی امور میں ہلاکت جو ہوتی ہے اگر دلیل کی مخالفت کی جائے تو پھر ہوتی ہے، ہم برات وہاں جاری نہیں کریں گے. جیسے شبہات محصورہ ہوتے ہیں، یعنی ان میں تکلیف ثابت ہو تو پھر اس میں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اصل تکلیف میں شک ہو، مجرد احتمال ہو، تو پھر اس میں برات جاری ہو سکتی ہے. اسی طرح ان کے ہاں احتیاط کی دلیلیں ہیں. صحیح عبد الرحمن ہے وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 112 کافی شریف سے ہے، اور اسی طرح اور بھی روایات ہیں. تو احتیاط کا بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ احتیاط کے مختلف مراتب ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس سے احتیاط استحبابی مراد لی جائے. اخبار تسلیس بھی جو ہے نا جی ارشاد ہیں، یعنی جن موضوعات میں کیا ہلاکت ہو تو وہاں پر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ جو ہے اشتغال یقینی برات یقینی کا تقاضا کرتا ہے. تو اس سے مراد بھی وہ کون سے موارد ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں اصل تکلیف معلوم ہو لیکن کیا ہو اس میں متعلق تکلیف جو ہے وہ مشتبہ ہو. جیسے اگر متباینین میں ہو جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے تو پھر دونوں کو پڑھا جاتا ہے احتیاط کے بدولت، تاکہ وہاں پہ یہ جاری ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک اہم بات ہے جناب علی، اس کے بارے میں احتیاط کے استحباب کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن وجوب احتیاط کو ثابت کرنا اس کی بات ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک اہم نقطہ بیان کریں گے ہم، وہ یہ ہے کہ یہ تو تھا جب شبہ اصل تکلیف میں ہو اور شبہ تحریمی ہو، لیکن اگر شبہ کیا ہو وجوبی ہو، کسی چیز کے واجب ہونے کے بارے میں دلیل نہ ہو، تو آیا اس کو واجب بنا لیں. تمام علماء یعنی شیعہ اخباری اور رسولی سب اس میں برات کے قائل ہیں. محدث عاملی نے ان کی کتاب وسائل الشیعہ اور ان کی کتاب ہے فوائد توسیہ وغیرہ، اس میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور وہ برات کے قائل ہوئے. وجوب کو بغیر دلیل کے وہ نہیں مانتے. محدث بحرانی نے حدائق الناظرہ درر النجفیہ کے مقدمات میں اس کا اعتراف کیا ہے. فقط وہ ایک ہیں کیا تھے فوائد مدنیہ کے محدث امین السرابادی، وہ کہتے ہیں کہ برات جناب علیہ السلام نہیں ہوتی، جب دین مکمل ہو گیا ہے تو پھر برات کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. تو یہ بھی تو برات کی جو دلیلیں ہیں وہ شریعت کے اندر موجود ہیں. تو بہرحال اگر تو ہم اس مسئلے کو اس طرح لے سکیں کہ وجوب مثلا اگر کچھ نمازوں کا اسے معلوم ہے لیکن اقل و اکثر ارتباطی کا مسئلہ ہو، تو اس میں تمام محقق اصولی جو ہیں وہ اقل کو واجب سمجھتے ہیں اور اکثر کی نسبت اصل برات جاری کرتے ہیں. اور اگر شبہ کیا ہو متباینین میں ہو، اصل تکلیف معلوم ہو لیکن متباینین ہو، یعنی جمعہ واجب ہے یا ایک واجب تو ہے میرے اوپر لیکن جمعہ ہے یا ظہر ہے، پھر اس میں احتیاط کی جاتی. لیکن اگر اقل و اکثر ارتباطی ہو تو وہ ایسے ہو جاتا کہ اقل جو مقدار ہے وہ یقینی ہے اور اکثر مقدار کے وجود میں شک ہے، تو اس وجہ سے اس میں اصل برات جاری کی جاتی ہے.